السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر لاہور اسٹوڈیو سے۔ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ ہونا ہے تو ایک تو لیگل کلازز ہیں جن کو پڑھتا ہے، کنسیڈریشنز کیا ہوتی ہیں جج کے سامنے۔ ذرا میں آئی وانٹ ٹو پیپ انٹو دی مائنڈ آف اے جج وین ہی اور شی ڈکلیئرز کہ جی یہ پٹیشن جو ہے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کرنی ہے، ان کلازز کے علاوہ جو ظاہراً ان کو کوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، if you want to reach the minds of the judges, I will show you the path, I will show you the road. میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ان کے مائنڈز کو پہنچ سکتے ہیں۔ جی اب آپ دیکھیے، چیف جسٹس افتخار چودھری کا کیس تھا، ان کی ڈسمسل نہیں ہوئی تھی، ان کو صرف سسپینڈ کیا گیا تھا اور ان کو ان کے جو فنکشنز ہیں ان کو پرفارم کرنے سے روکا گیا تھا۔ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پینڈنگ میں تھا، جو ایک ایکسکلوسو ٹرائبیونل ہے اس قسم کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ ایلیگیشن یہ تھی کہ اس میں سے کچھ لوگ ایل موٹیویٹڈ تھے، کچھ لوگ میلافیڈیز انٹرٹین کر رہے تھے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل واز ناٹ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ، معاملے کا فیصلہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا، سپریم کورٹ کو اپروچ کیا گیا، ہیئرنگ ہوئی، پرولونگڈ ہیئرنگ ہوئی، ریفرنس کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ وہ میلیشس تھا، وہ ان گڈ فیتھ نہیں تھا، اس کو تھرو آؤٹ کیا گیا، نتیجے کے طور کے اوپر افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح کا ایک کوشچن یہ تھا کہ ایک بندہ ہے جس نے 1999 کے اندر پاکستان کی سپریم اتھارٹی کو یوزرپ کیا، آرٹیکل 6 میں ٹریزن کیا، آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں کچھ پروسیسز ہوئے، عدالتوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا، کچھ الیکٹرل پروسیس ہوئے، نتیجے کے طور کے اوپر اس نے 8 سال گزار دیے۔ اب وہ نیا الیکشن کرنے چلا ہے وردی کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ یہ آرٹیکل 183(4) کا کوشچن ہے، پوری قوم کے فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہیں، ڈیموکریسی ڈیریل ہو رہی ہے، مہربانی کر کے اس مسئلے کو دیکھیے، قوم کی اسسٹنس کو آئیے، ہیلپ کیجیے۔ کہتے ہیں معاملہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ ان دونوں معاملات کو ان پیرالل دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مائنڈز کیسے ورک کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، آپ نے موازنہ دے دیا اور نتیجہ اخذ کرنے کا جو بارے گراں ہے وہ ہم پر چھوڑ دیا اور ویور پر چھوڑ دیا۔ یہ فرمائے گا کہ اب تو یہ آ گیا فیصلہ، اب اس کو تو آپ ریورٹ کر نہیں سکتے، فیوچر کورس آف آپشن اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اگلے دنوں میں کیا کیا لیگل کورس اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا کورس تو وہ ہے جو کہ پٹیشنرز اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ریویو پٹیشنز غالباً وہ کل ہی فائل کرنے کے متعلق رپورٹ آئی ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اور وہ استدعا کر رہے ہیں کہ پوری کورٹ سنیں، اور وہ سارے معاملے کو ریویو کے لیے پورے کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا تو قدم وہ ہے، اور وہ درست راہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ ہم الیکٹرل پروسیس میں جنرل پرویز مشرف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اندازہ یہ ہے کہ جس انداز سے چیف الیکشن کمشنر کام کر رہے ہیں، مائنڈ یو، چیف الیکشن کمشنر از اے جینٹلمین. I had not met him before, but I met him on the day I filed the nomination paper, and I got confirmed in my view that he is a gentleman, but he is a weak person. Weak آدمی جو ہیں وہ بہت سارے کام کر دیتے ہیں جس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں، اور انہوں نے کچھ کام ایسے ہی کر دیے ہیں، رولز کو امینڈ کر دیا ہے، دوسرے کچھ کام کر دیے ہیں، جس طریقے سے وہ الیکشن جو کہ اگلی اسمبلیوں سے ہونے ہیں، انہوں نے جو شیڈیول جاری کیا ہے وہ انہی اسمبلیوں سے انہوں نے کرانے شروع کر دیے ہیں، جو ایک اور پرویز مشرف کے لیے فیور ہے۔ یہ باتیں دیکھتے ہوئے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے آبجیکشنز ریجیکٹ ہوں گے، اور پرویز مشرف صاحب کو ویلڈلی کانسٹیٹیوٹیڈ کینڈیڈیٹ تصور کر لیا جائے گا، الیکٹرل پروسیس ان آل ارنیسنس شروع ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، either we go to the high court at Lahore or we go to the Supreme Court of Pakistan. I don't know what the leaders of the lawyers community would do. They would certainly sit down, think about it, discuss, and جو بھی ان کا تجزیہ ہے وہ ہمارے بھی نظر میں لے کر کے آئیں گے۔ ایک وضاحت چاہتا ہوں وزیر صاحب، آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ اس کیس میں، اس سیناریو میں کن حالات میں جایا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ کن حالات میں جایا جا سکتا ہے؟ دونوں کورسز اوپن ہیں؟ لیکن دونوں کورسز اوپن ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ اگر آپ جائیں گے تو آرٹیکل 184(3) میں جائیں گے،
اگر ہائی کورٹ جائیں گے تو آرٹیکل 199 میں جائیں گے. ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 میں بہت ایگزاسٹو پاورز ہیں. آرٹیکل 184 کی پاور بھی اپنی جگہ بہت ہیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ لیوے جو ہے وہ آرٹیکل 199 میں ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کیوں جائیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا اس لحاظ سے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ وہاں پنجاب کے اندر, پنجاب میں تو نہیں, فیڈرل ٹیریٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے میں نے کہہ دیا. ویسے اصل میں اس قسم کے ادارے جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, یہ تو پورے پاکستان میں سچویٹڈ ہوتے ہیں, تو کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے وکلا صاحبان کے اوپر ہیں کہ دے کین ایون گو ٹو بلوچستان ہائی کورٹ, ٹو پشاور ہائی کورٹ, ٹو سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, ایز کنوینئنٹ ٹو دیم ان کیس دے ڈیسائیڈ ٹو گو ٹو دی ہائی کورٹ. بالکل بریفلی اینڈ کوئکلی, تو پھر ہم کس طرح سمجھیں کہ آپ انتہائی غیر مطمئن ہیں یا تھوڑے سے یا مطمئن نہیں ہے؟ اٹس اے ڈفرنٹ وے آف سیئنگ دی سیم تھنگ. نہیں, میں اپنے بارے میں جو منیمم پاسبل چیز ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو لانا چاہوں گا, کیونکہ میں ایک پیسمسٹک آدمی نہیں ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ معاملات کو پازیٹیولی دیکھوں. میں ججز کی ڈیفیکلٹی سے بھی آگاہ ہوں. پتہ نہیں طلعت صاحب آپ کی نگاہ سے گزرا ہے یا نہیں گزرا, 26 تاریخ کو جب میں پی آئی اے سے ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد کے لیے, 27 کو میں نے نامینیشن پیپر سبمٹ کرنے تھے, تو وہاں جہاز میں میری نگاہ سے 26 تاریخ کا غالباً جو دا نیوز تھا وہ گزرا. اس کے جو درمیان کے پیجز تھے ان میں کوئی ایک رپورٹ تھی, تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک جج صاحب جو اس 9 رکنی بینچ کے ممبر ہیں, ان میں سے ایک کی فیملی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہم کو کوئرس کیا جا رہا ہے اور قوم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہم کو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کہ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے جو تھے, جو چیف جسٹس صاحب کو جب سسپینڈ کیا گیا تو اس کے بعد ان کو گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا, تو اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو وہاں پر رپورٹر نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے وہ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو کوئرس کر رہے ہیں اور ان کے ڈیٹیلز دیے ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو ان حالات میں یہ کورٹ فنکشن کر رہی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں جو ورسٹ لیول آف ڈسسیٹسفیکشن ہے اس پر نہیں جاؤں گا, میں جو لیسٹ لیول آف ڈسسیٹسفیکشن ہے اس کے اوپر تکیہ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں. بہت بہت شکریہ وجی الدین ناوید صاحب, جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے اور پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ. ناظرین, ہم سے بات کر رہے تھے کراچی سے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی ڈسکشن میں.